اور کافر بولے قرآن ان پر ایک ساتھ کیوں نہ اتار دیا؟ جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔ قرآن کریم رحمان کا کلام یہ 23 سال میں وقتاً فوقتاً بتدریج گریجولی نازل ہوا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 اور 33 میں اس تعلق سے ارشاد ہوتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور کافر بولے قرآن ان پر ایک ساتھ کیوں نہ اتار دیا؟ ہم نے یوں ہی بتدریج اسے اتارا ہے کہ اس سے تمہارا دل مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، اور وہ کوئی کہاوت یعنی مثال تمہارے پاس نہ لائیں گے مگر ہم حق اور اس سے بہتر بیان لے آئیں گے۔ قرآن کریم کو اللہ پاک نے 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قوم میں مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، وہ قوم ان پڑھ تھی، لکھنا پڑھنا عام طور پر ان کا معمول ہی نہیں تھا۔ علماء نے لکھا کہ اگر قرآن کریم ایک ہی بار نازل ہو جاتا تو یہ قوم مشکل میں آ جاتی۔ ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ جس شخص کے پاس کتاب لکھی ہوئی موجود ہے تو پھر اس پر وہ اعتماد کر لیتا ہے، پھر اس کو یاد کرنے میں، اس کو حفظ کرنے میں سستی کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنی حکمت کاملہ سے مکمل کتاب نازل نہیں فرمائی تاکہ آسانی سے اس کو حفظ کیا جائے اور مسلمان اس میں سستی نہ کریں۔ یہ بھی حکمت علماء نے بیان کی، اگر مکمل قرآن پاک ایک بار ہی نازل ہو جاتا تو پوری شریعت ایک ہی بار میں نازل ہو جاتی۔ شریعت کیا ہے؟ اللہ رسول کا حکم۔ تو اب لوگوں کو عمل کرنا مشکل لگتا، تو قرآن کریم اللہ پاک نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا تاکہ گریجولی قرآن نازل ہو اور گریجولی لوگ اس کے احکامات کے پابند ہوں اور لوگوں کو اسلامی احکامات پر پابند ہونا آسان ہو جائے۔ ایک حکمت بڑی عشق بھری علماء نے لکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوتے، تو اس سے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تبلیغ دین میں دشواریاں پیش آتی اس پر آپ کو صبر کرنا آسان ہو جاتا، اور آپ کو نبوت کے فرائض ادا کرنے میں مزید شوق اور ولولہ حاصل ہو جاتا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ اس کی حکمت یہ بھی بتائی گئی کہ مختلف لوگوں نے مختلف موقعوں پر سوالات کیے، ان کے سوالات کے جواب میں قرآن پاک کی وہ آیات نازل ہوتی رہیں۔ اگر مکمل کتاب ایک بار نازل ہوتی تو پھر یہ کیسے ہوتا؟ ایک حکمت یہ بیان کی گئی، جب قرآن کریم تھوڑا تھوڑا نازل ہوا تو صاحب قرآن محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم چند آیتوں کے ساتھ ان کو چیلنج کرتے۔ جب کفار قرآن کریم کی چند آیتوں کی مثل بھی نہ لا سکے تو پورے قرآن پاک کی مثل نہ لانا اور بھی واضح ہو گیا۔ تو اس سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو اور بھی استحکام ملا، اور جو قوم تھی جو آپ کی مخالفت کرتی وہ مقابلے سے عاجز رہتے۔ ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے رسولوں پر فضیلت دی گئی، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب یکبارگی نازل ہوئی، آسمانی کتابیں اور دیگر صحائف وغیرہ، تو ان کے پاس سارے فرشتوں کے سردار جبریل امی علیہ السلام ایک بار آئے اور اللہ
اور رسول کے درمیان جو سفارت کا سلسلہ تھا وہ منقطع ہو گیا اس کے بعد، اور بارگاہ رسالت میں جبریل امی علیہ السلام بار بار حاضری کا شرف حاصل کرتے، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ ایک حکمت اور بڑی عشق بری بیان کی گئی، بہت پیاری بیان کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جاتے تھے، وہاں ان کو ایک ہی دفعہ توریت شریف عطا کر دی گئی، تو کوہ طور کیا بنا؟ محبت وحی الہی، وحی اترنے کی جگہ ہونے کا شرف کوہ طور کو حاصل ہوا۔ قرآن پاک میں اس کی قسم یاد کی گئی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر نازل ہوا، مکے میں نازل ہوا، مدینہ میں نازل ہوا، اس کے اطراف میں نازل ہوا، تو مختلف مقامات کو محبت وحی الہی ہونے کا شرف حاصل ہوتا رہا، یعنی وحی اترنے کی جگہ، یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ کے مبارک بستر پر بھی قرآن نازل ہوا۔ ایک اور حکمت بیان کی گئی کہ کوئی کافر منافق حضور کو کوئی دل آزار بات کہتا تو اس کے رد میں حضور کے لیے تسلی والی آیات نازل ہوتی، سبحان اللہ، اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ اسی طرح اور حکمتیں بھی بیان ہوئیں، مثلا بعض اوقات کوئی حکم نازل کیا جاتا پھر اس کو منسوخ کر دیا جاتا، یعنی ایک حکم ایک وقت کے لیے تھا اور اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ کب تک اس حکم کو رکھنا ہے، پھر دوسرا حکم بھیجنا ہے۔ مثلا بیوہ عورت کی عدت 1 سال رکھی گئی، پھر یہ عدت 4 ماہ 10 دن کر دی گئی۔ مکہ مکرمہ میں جہاد شروع نہیں کیا گیا، کفار کے معاملے میں حکم دیا گیا کہ صبر کریں، ضبط کریں۔ مدینہ پاک میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشقوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ تھے، تو اب جہاد کا حکم دیا گیا۔ تو اس طرح ناسخ اور منسوخ آیتوں اور احکامات کا سلسلہ اسی وقت ممکن تھا، کب؟ جبکہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج نازل ہوتا۔ اگر ایک ہی بار نازل ہو جاتا تو پھر یہ ترکیب کیسے ہوتی؟ ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ عرب کے لوگ مختلف عادتوں میں، جہالت کی باتوں میں، غلط قسم کی رسموں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اگر ایک ہی بار سارے احکامات کا بوجھ ڈال دیا جاتا تو ہو سکتا تھا یہ گھبرا جاتے، ان اسلامی احکامات کو قبول نہ کرتے، تو اس وجہ سے بھی قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ اور بھی حکمتیں بیان کی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، یاد رکھنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔